अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हफ्ते भर की अहम खबरों से आगाह रख सकें और मौजूदा हालात में तो आपका बाखबर रहना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घरों में गुजारें और हुकूमत भी बार बार आपको यही बात कह रही है कि आप बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें ताकि हम सब मिलकर इस मूज़ी वायरस का मुकाबला कर सकें। घर में रहकर आप चाहे बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें ताकि आप इस वायरस से महफूज रह सकें। और अगर मजबूरी में थोड़ी देर के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो इस दौरान भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर पहुंचते ही अपने हाथ किसी साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह धो लें। अगर आपको नज़ला जुकाम और खांसी की शिकायत मुसलसल हो रही है तो आप इस बात को मामूली नहीं समझें बल्कि फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें। अगर आपको छींक आ रही है या खांसी हो रही है तो टिश्यू पेपर या मास्क से अपने मुंह को ढांप कर रखें। नाज़रीन, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर वालों को भी कोरोना वायरस से महफूज रख सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं आपको कराची की अहम खबरों से आगाह करूंगी और साथ ही साथ अपने प्रोग्राम के जरिए आपको लाहौर और इस्लामाबाद की अहम खबरों से भी आगाह किया जाएगा। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफर में लाहौर से जैसे मेरा साथ देती हैं सना ताहिर, आज भी मेरा साथ देंगी। जी सना, क्या खबरें हैं लाहौर से? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। कोरोना से निपटने के लिए घरों में महदूद शहरियों को किन हिफाजती तदाबीर पर अमल करना होगा? कोरोना वायरस के बायस उलमाए कराम की मुशावरत से मसाजिद में बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा के इज्तिमात को महदूद करने का हुकूमती फैसला। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन शहर लाहौर में कितना मौसर और हुकूमती इक़दामात। और इस्लामाबाद से हमारा साथ दे रही हैं रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं शहर इक़्तिदार के? थैंक यू करतुलैन। नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लाई हूँ शहर इक़्तिदार की खास खबरें। तो आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के पेश नजर रिलीफ पैकेज का ऐलान। कोरोना वायरस, वज़ारत तालीम का तुलबा के लिए टीवी चैनल शुरू करने का फैसला। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास, कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हवाले से कमेटी तश्कील। जल्द पूरे मुल्क की शाहराहों पर दौड़ेंगी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। कोरोना वायरस का खतरा, इस्लामाबाद के मकीनों की अब बाजार जाने की झंझट हुई खत्म। घर बैठे सौदा सल्फ और दीगर जरूरी अशिया मंगवाएं डिलीवरीट ऐप से। नाज़रीन, आपने रजिया खान से इस्लामाबाद की अहम खबरों के बारे में जाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोशनियों के शहर कराची में इस वक्त क्या हालात हैं। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। 27 मार्च से 5 अप्रैल तक मसाजिद में नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। उधर कोरोना वायरस से होने वाली अमवात, एडी फाउंडेशन ने शहरियों से जरूरी अपील कर दी। दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात ने कराची समेत सिंध भर के मुस्तहिक शहरियों में राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। और सिंध हुकूमत ने कराची समेत सिंध भर में तमाम दुकानें शाम 5 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील जानेंगे मगर इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर की मसाजिद में नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक ये पाबंदी 27 मार्च से 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मस्जिद में नमाज के दौरान पेश इमाम समेत सिर्फ 3 से 5 अफराद ही मौजूद रह सकेंगे। शहरियों को कहा गया है कि वो मौजूदा हालात के तनाजुर में अपने घर पर ही नमाज की अदायगी करें। ये हुक्मनामा सिंध के वबाई अमराज एक्ट के तहत जारी किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मसाजिद के अलावा तमाम दूसरी इबादत गाहों में भी हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो हुकूमत की जानिब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि ये पाबंदी लगाने से पहले तमाम मकातब फिक्र के उलमा और तिबी माहिरीन से मशवरा भी किया गया है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये अहम फैसला
किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से फौत होने वाले अफराद को आम अफराद की तरह दफन भी नहीं किया जा सकता और ना ही इनका बाकायदा जनाजा पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा है। यही वजह है कि ईदी फाउंडेशन की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की मैयतें इनके सर्द खानों में ना रखवाएं। इस सिलसिले में हमें मजीद आगाह करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान। जी राहील, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए तफसीलात से। जी कुरलैन, जहाँ मुल्क भर में कोरोना वायरस फैलते चले आ रहा है तो वहीं उससे बचाव के हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ईदी फाउंडेशन ने मुल्क भर में अपने कायम तमाम सदखाने बंद कर दिए। इस सिलसिले में हमारी बात हुई ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी से, तो ये बताते हैं कि चूँकि यहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासरा कोरोना वायरस के बाइस मरने वाले अफराद की मैयतें भी लाई जा रही हैं और ये एक फैलने वाला मर्ज़ है जिसकी वजह से अब वो मज़ीद ट्रीट नहीं कर सकते। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये वजाहत भी की कि अब इसके साथ साथ आम जो मैयतें होती हैं जो कि शहरियों का घरों में इंतकाल होता है, अस्पतालों में इंतकाल होता है, उनको भी यहाँ पे किसी किस्म की कोई सर्विसेज फराहम नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि ये चूँकि फैलने वाला मर्ज़ है और अगर किसी को गुस्ल देते वक्त लग जाए या किसी को उनकी हैंडलिंग करते वक्त लग जाए तो उससे न सिर्फ उनका स्टाफ भी मुतासर होगा बल्कि ये फैलाव का भी बाइस बनेगा। उन्होंने तमाम शहरों से अपील की है कि अपने मरने वाले प्यारों की मैयतों का घर में गुस्ल कफन किया जाए और उसके बाद उन्हें कब्रिस्तान में तदफीन की जाए। उन्होंने इसकी वजह ये बताई है कि बहुत से लोग बगैर किसी तस्दीक के या उनको बताए बगैर ऐसी मैयतें रखवा रहे हैं जिस पर उन्हें शुबा है कि वो कोरोना वायरस के बाइस हलाक हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी मैयतें सड़खाने में रखी जाएंगी तो वहाँ पे उनका स्टाफ मुतासिर हो सकता है, वहाँ पे आने वाले दीगर शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ये इकदाम किया है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में उनके 8 सड़खाने हैं जबकि 50 से ज़ायद गुस्ल के मराकज़ हैं जहाँ पे मैयतों को गुस्ल दिया जाता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन है। जिंदगी का पहिया जाम हो गया है। लॉकडाउन की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिहाड़ीदार मजदूर तबके को हुआ है, यानी वो लोग जो हर रोज़ कमाते थे और घर चलाते थे। ऐसे अफराद को यकीनन इस वक्त शदीद मौशी मसाइल का सामना है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से पहले ही पैकेज का ऐलान कर रखा है और अब ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद की जानिब से भी इन ज़रूरतमंदों और दिहाड़ीदार अफराद में राशन बांटा जा रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है। इस हवाले से मुखय्यर हजरात आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। राशन की तकसीम के दौरान फासले का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि ज़्यादा अफराद का रश ना लगे और कोरोना के फैलाव में इजाफा रोका जा सके। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद हकीम शाह साहब। हकीम शाह साहब, हमें ये बताइए कि ये किस तरह से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रहे हैं और किस तरह से इनकी मदद कर रहे हैं। जी हकीम साहब। देखें, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हुआ। उसके बाद हमने ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म के तहत फैसला किया कि हम उन मुस्तहकीन में जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं उनमें राशन तकसीम करें। तो हमने अपने तौर पर मुख्तलिफ मार्केट में जो मजदूर काम करते हैं डेली वेजेस पर कोशिश की है कि उनका डेटा कलेक्ट करके उनमें राशन तकसीम करें ताकि लॉकडाउन से परेशान हाल जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो भी अपनी गुजर बसर इस लॉकडाउन में अच्छे तरीके से कर सके। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है हर पूरे मुल्क की ही, और हम कराची शहर की बात करते हैं तो हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि हमें बताएंगे कि वो किस तरह से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सर, आप अपनी तंजीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, आप किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त कराची में जितने भी हमारे दस्तरखान हैं JDC के, उन तमाम के ऊपर खाना बैठाकर खाना ममनू कर दिया गया और हम वहाँ पर बड़े पैमाने पर पका हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई भी शख्स अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना चाहे खाना पैक हुआ हुआ लेकर जाए, वहाँ से दिया जा रहा है। उसके अलावा चूंकि रात में लॉकडाउन है मुकम्मल, बहुत सख्त, तो हम रात में ही लोगों के घरों पर नाश्ता भी पहुँचा रहे हैं। उसकी तमाम अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर हैं। कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी जितनी हेल्पलाइन है कि जहाँ से भी फ़ोन आ रहा है कराची के जिस इलाके से, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर
اور کنڈیارو، ان تمام جگہوں پر ہم جو بھی ہمیں فون کالز آ رہی ہیں ان کے گھروں پر راشن پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ایمبولینسز کم پڑ گئی تھی تو میں نے فیصل ایدھی صاحب سے بھی 30 ایمبولینسز لی ہیں, اس میں بھی راشن بھر کے ڈور ٹو ڈور پہنچا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی لوگ پریشان ہیں اس مصیبت کی وجہ سے, ان کا روزگار بند ہے, وہ کسی بھی غلط قدم کی طرف نہ جائیں اور وہ گھروں سے باہر آنے پر مجبور نہ ہوں, ان کو گھر کے اندر راشن پہنچا دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ حکومت بھی اپنی گرانٹ جو ہے وہ تیزی سے لوگوں کی جانب پہنچائے تاکہ لوگ پریشانی سے باہر آ سکیں. اچھا ظفر صاحب, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کا جتنی بھی ہم اس کو تعریف کریں کم ہے. یہ لوگ جو ہیلپ جن کو چاہیے وہ تو ان لوگوں کو تو آپ چلے ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایک پتہ نہیں ہے راستہ کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کریں, اس وقت پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مخیر حضرات ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک جو بہتر فورم ہے اس سے لوگوں تک جو ہے یہ امدادی سامان جو ہے اور یہ تمام تر چیزیں پہنچائی جائیں. تو آپ تک اگر لوگوں نے رابطہ کرنا ہے تو ایک تو اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتائیں, جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مدد مل جائے. دیکھیں میں لوگوں کو یہی بولوں گا, آپ کو جس ادارے پر بھی اعتماد ہے, آپ کو ایدھی فاؤنڈیشن پہ اعتماد ہے, آپ کو سیلانی پہ اعتماد ہے, آپ کو عالمگیر ویلفیئر بہادرآباد پہ اعتماد ہے, آپ کو الخدمت پہ اعتماد ہے, آپ کو جس پر بھی اعتماد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے تو پروردگار عالم آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا شاید آپ رمضان میں کریں گے. کیونکہ لوگ پریشان ہیں, ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, وہ ٹینشن میں. ایک مزدور ایک دن کماتا ہے تو اس کے پاس ایک دن کی سیونگ ہوتی ہے, وہ ٹائم اب گزر چکا ہے, وہ مشکل کی طرف آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری رکاوٹیں توڑ کے باہر آنا شروع ہو جائیں. اور اگر آپ ہمیں بھی دینا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں آٹے کا ٹرک دے دیں, آپ ہمیں دال کا ٹرک دے دیں, آپ ہمیں چینی دے سکتے ہیں, ہم خود پیکنگ کر لیں گے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر پیکنگ کر کے گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے. ناظرین, جو وقت گزرتا جا رہا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے تک کراچی سمیت سندھ بھر میں ضروری اشیاء کی دکانیں رات 8 بجے تک کھلی رہنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن اب سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام دکانیں شام 5 بجے تک بند کر دی جائیں. یعنی اب شہریوں کو اپنی ضرورت کی تمام تر اشیاء 5 بجے سے پہلے خرید لینی چاہیے. اس وقت سندھ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جائے. اس حوالے سے مسلسل اقدامات سامنے لائے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے توسط سے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جا رہی ہیں, آپ پلیز ان پر عمل کریں تاکہ اس موذی وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. جی تو ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رجا فاطمہ, جو کہ ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت کیا حالات ہیں. رجا, بتائیے گا کہ کیا حالات ہیں اس وقت. دکانیں جو ہیں وہ جلدی بند کروائی جا رہی ہیں, اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے, اور اس وقت مرض کی تشخیص کے لیے کہاں کہاں اور کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیے. ہاں جی بالکل, کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو ہے کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ سکھر اور کراچی میں جو ہے کورونا وائرس میں مبتلا مریض زیر علاج ہیں. اور کراچی میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ 131 افراد ہیں کورونا وائرس سے متاثرہ, وہ رابطوں کے ذریعے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. اگر بات کی جائے سندھ بھر میں جو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے آئسولیشن وارڈز اور کوارنٹائن کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں, سندھ بھر میں 12 جو ہے اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز قائم کیے گئے ہیں, جبکہ کراچی میں 4 اسپتال ہیں جدھر جو ہے 3 اسپتال ہیں جہاں پہ ٹیسٹنگ کی سہولت میسر ہے. جبکہ ان اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو سول اسپتال, ڈاؤ میڈیکل سینٹر ہے جہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ انڈس اسپتال ہے جہاں پر ٹیسٹنگ کٹس جو ہے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں, جبکہ ایسا UT بھی جو ہے ان کو بھی یہ کٹس فراہم کی گئی ہیں. اگر بات کی جائے سندھ بھر کی تو کراچی کے جو 12 آئسولیشن سینٹرز ہیں وہ کراچی کے جناح اسپتال, سول اسپتال, ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال, حیدرآباد میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال ہے, جبکہ لیاقت یونیورسٹی اسپتال جامشورو اور پیپلز میڈیکل کالج اسپتال شہید بے نظیر آباد اور چانکا میڈیکل اسپتال لاڑکانہ اور گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر کیسز آ جاتے ہیں اور ایمرجنسی کی کوئی صورتحال نافذ ہو جاتی ہے تو اس کے پیش نظر کراچی ایکسپو سینٹر میں ایک فیلڈ اسپتال بنایا گیا ہے جس کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں. اس میں آرمی بھی جو ہے وہ پاکستان آرمی ساتھ ہے سندھ حکومت کے, اور تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آئسولیشن کے اور کوارنٹائن کے. تمام ٹیسٹنگ کی سہولت بھی وہاں پر میسر ہے. بہت بہت شکریہ رجا, آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیا. جی تو ناظرین, اب رخ کر لیتے ہیں لاہور کا, جہاں پر ثنا طاہر آپ کو بتائیں گی کہ لاہور میں اس وقت کیا سچویشن ہے. مجھے اجازت دیجیے کراچی سے, اوور ٹو یو ثنا.
वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। तो पहली स्टोरी ये है कि मुहलिक वायरस कोरोना ने शहर लाहौर में 2 अफराद की जिंदगी निगल ली, जबकि पंजाब भर में कोरोना मुतासरीन के कंफर्म केसेस की तादाद 400 से भी तजावुज कर गई है। कोरोना के खिलाफ सूबे भर में 14 रोजा लॉकडाउन जारी है, जिसके बायस शहर लाहौर की तमाम सड़कें वीरान पड़ी हैं। लेकिन क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में महदूद रहना ही महफूज रहने की मुकम्मल जमानत है? क्या घरों में भी मास्क पहनने की जरूरत है? कोरोना से बचाव को यकीनी बनाने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर को अपने घरों के अंदर रहकर वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा सलीम। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। क्या कहेंगी आप, जो लोग घरों में महदूद हैं उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? गैर ज़रूरी तौर पे बाहर जाने से गुरेज करें, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो हो सकता है वापसी भी आपके कपड़ों पर, या आपने बाहर गए हैं तो किसी सरफेस को आपने टच किया है, या आपकी और किसी और तरीके से आपने कोई वायरस जो है वो लेना लिया हो। लिहाजा घर में भी अगर आपने रहना है तो कोशिश करें कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो मुकम्मल तौर पर घर ही गुजारें और गैर ज़रूरी तौर पर आप ना निकलें, और आपस में भी जो है एक बिल्कुल इकट्ठे ना बैठें। मकसद ये कहने का कि नहीं भी है कोई इन्फेक्शन किसी को, तब भी एहतियात करें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि कोई हेल्दी कैरियर ही क्यों ना हो। तो क्या घरों में भी मास्क पहनने की जरूरत है? डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मास्क हैं, जिसमें आप सर्जिकल मास्क जो आम ग्रीन रंग का मास्क है वो आप पहने एहतियाती तौर पे अगर आप बाहर घर से निकल रहे हैं, या आप जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ बहुत सारे ऐसे भी महकमे हैं जहां पर लॉकडाउन के बावजूद उनको, जैसे बैंक्स हो गए या और भी सेटिंग्स ऐसी हैं जो अलाउड हैं, तो वो आप पहन के रखें, ताकि कम से कम आप तो किसी और खुद छींकें तो भी आप दूसरों को महफूज रखें, और किसी और से कोई छींक है या एयरबॉर्न कोई ट्रांसमिशन होती है तो जितना मैक्सिमम अपने आप को फिजिकली कवर कर सकते हैं वो आप कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पहले से बीमार अफराद कोरोना वायरस से कैसे बचें या उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? पहले से जो बीमार अफराद हैं उनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। पहले से बीमार एक तो वो हो सकते हैं जिनको खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है, या वो हो सकते हैं जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, या वो खवातीन जो इस वक्त हामला है। इन तमाम लोगों को मजीद एहतियात की जरूरत है। इनको अपने हाथ साफ रखने की जरूरत है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रहें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता हेल्दी है और वो लेकिन वो कैरियर है वो ट्रांसफर ना कर दे। प्लस अपनी सफाई का ध्यान रखें, अपना जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पर भी आप सफाई करें। ठीक है, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस हद तक फायदेमंद है? सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर आप घर में बैठे हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करती कि आप अपने आप को अननेसेसरी सैनिटाइजर का यूज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपके पास हाथ धोने की ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपके पास सहूलत है कि आप अपना पानी से हाथ धो सकते हैं, या आप अपने घर में हैं, तो प्रेफर्ड है कि आप अपने आप को पानी से क्लीन कर लें और आम सोप से कर लें। लेकिन आप ऐसी जगहों पे, जैसे आप घर से बाहर हैं, या आपको कोई डोर हैंडल टच करना पड़ गया है, या आप से फॉर एग्जांपल अपने ड्यूटी पे बैठे हैं जहां पर आपके पास एक्सेस टू वाटर नहीं है, तो वहां पर आप जरूर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता वायरस आपकी बॉडी पे है तो खासतौर पे हाथों पे है, और क्योंकि उन हाथों को आप मुंह को भी लगाते हैं, आंखों को भी लगाते हैं, तो सैनिटाइजर वहां इस्तेमाल करें। लेकिन जहां पर पानी और सोप है वहां पर सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सिद्रा सलीम साहिबा। तो दूसरी स्टोरी की तरफ जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने मसाजिद में बाद जमात नमाज और नमाज जुम्मा के इज्तिमात को महदूद करने का फैसला किया है। ये फैसला उलमाए कराम की मुशावरत से किया गया। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र तबलीगी मरकज रायवंड को भी बंद कर दिया गया है, और रायवंड तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला भी मुलतवी कर दिया गया है। जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि अवाम अपने घरों में इबादत का एहतमाम करें और अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तगफार करें। कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव के सद्देबाब के लिए मजहबी इज्तिमात को महदूद करने के हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करने के लिए बात करते हैं आलिम दीन जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब से। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या कहेंगे आप, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा के इज्तिमात को महदूद करने के बारे में शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सूरत हाल कोरोना वायरस की हमारे सामने आई है, इसमें डॉक्टर्स बार बार एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कह रहे हैं, जिसमें खास तौर पर
اجتماع اور اجتماع والی جگہوں پہ جانے سے منع کیا گیا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام معاشرتی، سیاسی اور مذہبی اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اسی وجہ سے مساجد اور ان تمام مقامات پر جہاں پر نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر نماز تو ادا ہوتی رہے لیکن اس میں عامت الناس کی شرکت کو محدود کر دیا جائے. اسی لیے علماء نے اس بات کو اپنے فتوے میں درج کیا ہے کہ اگر شرعی طور پر افراد روک دیے جائیں مسجد میں آنے سے، تو مسجد میں موجود عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان اور جماعت کی باقاعدگی کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ انہیں اس پر گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا حفاظتی تدابیر کے طور پر گھروں میں کی گئی عبادات کا درجہ مساجد میں کی جانے والی عبادات کے مساوی ہے؟ علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ جن افراد کو باجماعت نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہے وہ شرعاً معذور ہیں، اور شرعی طور پہ اس معذور ہونے کی وجہ سے اگر وہ نماز اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں تو انہیں گھروں میں نماز ادا کرنے کا ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح وہ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے. علماء کرام اس امر پہ زور دے رہے ہیں کہ جو نماز گھر میں ادا کی جائے تو گھر کا سربراہ بڑا ہونے کے ناطے سے یا کوئی اور مرد اگر وہ اچھے طریقے سے نماز ادا کروا سکتا ہے تو گھروں میں ہی باجماعت نماز کا اہتمام کر لیجیے تاکہ اس میں تمام شریک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نماز باجماعت کا بھی ثواب میسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب آج کل گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جا رہی ہیں، کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر اذان دینا کیسا ہے؟ اس وبا میں اذان کے حوالے سے بھی ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر اور مساجد میں اذان 5 وقت کے علاوہ بھی کہی گئی ہے. اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اور پھر وبا کے زمانے میں اذان دینا ایک مستحب امر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب آپ کے وقت کے لیے. تو ناظرین، شہر لاہور میں کرونا سے حفاظتی تدابیر کے طور پر حکومتی لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. خطرناک کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب نے 11 ارب کے فنڈز بھی جاری کر دیے. اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے پنجاب کرونا آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت صوبے میں کسی بھی شخص کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر کے اسے علاج کی غرض سے تحویل میں لے کر گھر سے سرکاری اسپتال منتقل کیا جا سکے گا. آرڈیننس کی حکم عدولی پر 10,000 روپے سے 50,000 روپے جرمانہ یا 6 ماہ قید کی سزا بھی ہوگی. اس کے علاوہ لاہور میں شہریوں کی سہولت کے لیے سڑکوں پر 16 کرونا سکریننگ موبائل یونٹس بھی چلائے جائیں گے. ابتدائی طور پر ہر تحصیل 2 اور زونز میں ایک گاڑی پیٹرولنگ کرے گی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندے سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ اسکریننگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اسکریننگ کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے اور یہ بڑا عام فہم ہو چکا ہے اس وقت. ایک مانیٹرنگ ڈیوائس ہے جس کو ہم انفراریڈ ٹیمپریچر ڈیوائس بھی کہتے ہیں. اس ڈیوائس کے ذریعے سے کسی بھی شخص کی پیشانی کے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر اس کو آن کیا جاتا ہے اور جس سے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی سادہ اور آسان طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، تو کرونا اسکریننگ کا رزلٹ کتنی دیر بعد آتا ہے؟ یہ ڈیوائس کے ذریعے سے جو اس کی ٹائمنگ آ رہی ہے وہ ڈیوائس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو 2 سے 3 سیکنڈ میں رزلٹ دے دیتی ہیں، اور کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو 1 سے 1.5 سیکنڈ میں بھی اس کا رزلٹ دے دیتی ہیں. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ ایک بڑا کمپریہنسو اور شارٹ ٹائم پیریڈ ایک اسکریننگ کا طریقہ کار اور ایک سمٹم کو پہچاننے کا طریقہ کار ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کرونا اسکریننگ کرواتے وقت شہری تعاون کرتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھی اور بڑا زبردست ایک امپیکٹ سامنے آیا ہے
کہ شروع میں جہاں پہ لوگ کرونا وائرس سے ڈر رہے تھے کیونکہ ایک یہ دنیا میں خوف کی علامت بنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو ہے لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں، اور جب اسکریننگ کرنے والا عملہ ان کے پاس جاتا ہے تو ان سے مکمل نہ صرف تعاون کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات بعض مقامات پہ یہ بھی دیکھنے آیا ہے کہ لوگ خود ان کو بلا کر اپنے اسکریننگ کروا رہے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی سمٹم پایا جاتا ہے تو اس کو وہ فوری طور پر دور کروا سکیں، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ کورونا اسکریننگ موبائل یونٹ کی تعداد لاہور میں کتنی ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو مزید؟ دیکھیں شروع میں تو اس کو گورنمنٹ نے اور محکمہ ہیلتھ اور اس میں اور بھی 2-3 ڈپارٹمنٹ تھے، پاپولیشن والے بھی تھے، فوڈ والے بھی تھے، انہوں نے سب نے مل کر اپنی طرف سے تجاویز پیش کی تھیں، جس میں انہوں نے لاہور کو 9 ٹاؤنز میں تقسیم کیا، اور انیشلی انہوں نے 9 کرونا وائرس ڈیوائسز پہ مبنی موبائل وینز جو ہیں اسکریننگ کے لیے پورے شہر میں پھلائیں، اور جب اس کی تعداد میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ 9 وینز کم ہیں تو اس کو بڑھا کر 16 کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ تھا لاہور کاسموپولیٹن کا آج کا احوال۔ مجھے ثنا طاہر کو دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان۔ اوور ٹو یو رضیہ۔ ویلکم بیک۔ نظر ڈالتے ہیں اپنی پہلی خبر پر۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث معاشی سرگرمیوں میں آنے والے تعطل اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبہ جات کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ ریلیف پیکج کے تحت 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے 3 ماہ کی اقساط میں بل وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مزدور طبقے کے لیے 200 ارب کا فنڈز مختص کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 70 لاکھ دہاڑی دار افراد کو 3000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ایک ٹی وی چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹی وی چینل اپریل کے وسط تک اپنا کام شروع کر دے گا۔ منگل کو وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد کی پیدا شدہ صورتحال میں تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے ممکنات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے وزارت تعلیم پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر ایک قومی ٹی وی چینل شروع کرے گی جو صرف تعلیم کی فراہمی کی سرگرمیوں کے حوالے سے کام کرے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر تعلیم علی معین نوازش سے۔ شکریہ علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ٹی وی چینل شروع کرنے کے اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ جو ابھی اس طرح کا وقت چل رہا ہے کہ جہاں ہمارے اسکولز اور کالجز کلوزڈ ہیں، ان کو ہم اتنی جلدی ری اوپن نہیں کر سکتے چند ہفتوں میں۔ یہ شاید اس اسکول ایئر میں پاسبل نہ ہو۔ اگر ہم اس کو بالکل ریئلسٹکلی دیکھیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور طلباء کا وقت ضائع ہو جائے، اور اسپیشلی جن لوگوں نے گریجویٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیمسٹر ہوتا ہے یا یہ جو فائنل ایئر ہوتا ہے، بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں، او لیول کے پیپر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو نکالنے کی بڑی ضرورت تھی۔ تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ، اٹس اے گڈ انیشیٹو کہ ہم آن لائن لرننگ کی طرف آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے، امریکہ میں ہو جائے، یو کے میں ہو جائے، کلاسز کینسل کی گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، ان کے ایگزامز آن لائن کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ جہاں تک ٹی وی چینل کی بات ہے، اس کی مجھے شاید اتنی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آج کل ہم جس دور میں ہیں اس میں سب کچھ آپ آن لائن رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو آن لائن آن ڈیمانڈ اویلیبل کر سکتے ہیں، جہاں پر لوگ گروپس بنا کے کلاس نوٹس ایکسچینج کر سکیں۔ تو ٹی وی ایک اتنا پرانا میڈیم ہو گیا ہے، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ہاؤ ہیلپ فل دیٹ ول بی ان ٹرمز آف ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، لیکن علی، پاکستان میں چونکہ آن لائن یا ٹی وی کے ذریعے تعلیم کا اتنا رجحان نہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام سے طلباء کی تعلیمی ضروریات پوری ہو پائیں گی؟ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے بھی بولا کہ ٹی وی پرانا میڈیم ہو گیا، مجھے ٹی وی چینل کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اگر آپ کے پاس فار انسٹنس 1000 یونیورسٹیز ہیں یا 1000 مختلف کورسز ہیں اور چند سو ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو آپ ایک ٹی وی چینل پہ کس کو ایئر ٹائم دیں گے؟ اس ٹی وی چینل پہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ٹائم کیا رکھیں گے، انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کا ٹائم کیا رکھیں گے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کا کیا رکھیں گے، ایم بی اے والوں کا کیا رکھیں گے، وہ بزنس ایڈمنسٹریشن والوں کا کیا رکھیں گے، ہیومینٹیز والوں کا کیا رکھیں گے، لینگویجز والوں کا کیا رکھیں گے؟ سو ٹی وی چینل ڈز ناٹ میک سینس ٹو می کہ آپ ٹی وی چینل پہ آپ کیا چلائیں گے۔ پھر آپ 5ویں جماعت کے لیے، 7ویں جماعت کے لیے، 8ویں جماعت کے لیے، کیونکہ اتنا ایک بریڈتھ ہے جو بچے ایٹ اے ٹائم کلاسز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ٹی وی چینل کی تو پروگرامنگ آپ پوری ہی نہیں کر سکتے۔ جس ایریا میں اگر اس وقت پہ اس چینل نے براڈ کاسٹ کرنا ہے، اس بیچارے کی بجلی گئی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو آن لائن کریں، آن ڈیمانڈ کریں،
آن لائن لرننگ کے بہت سارے ٹولز دنیا بھر میں اویلیبل ہیں, اور جنرلی دیکھا گیا ہے کہ سکسیسفل وہی ٹولز ہوئے ہیں جہاں پر آن ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بیٹھتا ہے, اس نے آج کے دن میں یہ کلاس لینی ہے, اس کے لیکچر نوٹس, اس کا سارا مٹیریل, اس کی اسیسمنٹ, اس کے ٹیسٹ وہاں پر اویلیبل ہیں. تو ہمیں اس ماڈل پہ جانا ہے, اور تاکہ اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو سکے. ٹی وی سے آپ ٹیسٹنگ بھی نہیں کر سکتے, آپ وہ کیا ڈاک کے ذریعے بھیجے گا, کیا کرے گا. آن لائن اس وقت آپ اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ کی گروپ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. سو اس لیے آئی ڈس ایگری کہ ٹی وی اس کا واحد حل ہے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے ٹی وی اس کا حل ہی نہیں ہے. اس کا حل, دنیا کی ٹیکنالوجی بہت آگے آ گئی ہے. ٹی وی واز انوینٹڈ 50-60 ایئرز اگو, اور آن لائن لرننگ میں پوری دنیا میں اٹ ہیز بین سکسیسفل. دی اونلی سکسیسفل ماڈل از آن ڈیمانڈ آن لائن. اس میں آپ گوگل کی مثال لے لیں. گوگل کا جو کلاس روم پلیٹ فارم ہے وہ دنیا کے بہترین پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے, اور گوگل نے اس کرائسس کے دوران اس کو فری آف چارج کر دیا کہ جو بھی اسے استعمال کرنا چاہے اس کو فری آف چارج یوز کرے. اس کے ورنہ چند ڈالر پر اسٹوڈنٹ پیسے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. چینل بنانے کھڑا کرنے میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں گے, اور ان مہینوں میں کیا ہوگا, اس کی پروگرام ریکارڈنگ کیا ہوگی. گوگل کلاس روم ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی اسٹوڈنٹ یوز کر سکتا ہے. آج آپ جائیں, آپ رجسٹر کریں, آپ سائن اپ کریں, کل کی آپ کی کلاس آپ گوگل کلاس روم کے تھرو دے دیں. مطلب یہ اتنا ایک فاسٹ طریقہ ہے. تو اس لیے ہمیں آن لائن پلیٹ فارمز کی طرف آنا چاہیے اور آن ڈیمانڈ لرننگ کی طرف آنا چاہیے, تاکہ بچے اپنی اسائنمنٹ بھی کر سکیں, اسیسمنٹ بھی کر سکیں, گروپ ڈسکشن بھی کر سکیں. موجودہ حکومت ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. اسی حوالے سے متعدد اقدامات بھی اٹھائے گئے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں معاون الیکٹریکل وہیکل پالیسی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور کر لی, اور اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی جو اس پہ مزید غور کرے گی. جمعرات کو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قومی الیکٹریکل وہیکل پالیسی کی منظوری دے دی, اور اس حوالے سے ایک کمیٹی دے دی جو کہ انسینٹیو پیکج کو دیکھے گی. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں وفاقی وزیر مملکت امین اسلم سے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ای سی سی میں الیکٹرک وہیکل پالیسی کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ الیکٹرک وہیکل پالیسی جو ہے یہ پاکستان کی منظور کی گئی تھی نومبر 2019 کے اندر, اور یہ اس پالیسی کے تحت یہ کابینہ نے کہا تھا کہ یہ ای سی سی کے اندر جو اس کے انسینٹیو پیکیجز ہیں, جو موٹر سائیکلز کے لیے, رکشاز کے لیے, گاڑیوں کے لیے, بسز, مختلف کیٹیگریز ہیں, ان کی ٹائمنگ اور ان کی جو انسینٹیو پیکیجز کی جو مراحت ہم نے دینی ہے ان کو ای سی سی میں ڈسکس کیا جائے. تو اس سلسلے میں ای سی سی میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک کمیٹی اس پہ بنا دی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جلدی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی, اور تاکہ یہ الیکٹرک وہیکل جو کہ ہمارے ملک کے لیے اشد ضروری ہیں, کیونکہ یہ نہ صرف ہماری ایمیشنز کو کم کرتی ہیں, ہماری 40% اس وقت ایمیشنز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہیں, اور ان کو یہ 70% کم کر سکتی ہے الیکٹرک وہیکل. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سستی سواری ہے, اور یہ عوام کو ایک 70% کم رننگ کاسٹ کے اوپر یہ گاڑی آپ اس کو چلا سکتے ہیں, اور اس میں الیکٹرک رکشاز بھی ہیں اور موٹر سائیکل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا ایک آئل امپورٹ بل ہے, ہمارا ہم جو ڈالر اپنے لگاتے ہیں باہر سے امپورٹس پہ, وہ سب سے زیادہ ہم تیل کے اوپر لگاتے ہیں, اور یہ تیل کے امپورٹ بل کو تقریباً $2 ارب کم کر سکتی ہے. تو اس کے بہت فائدے ہیں پاکستان کے لیے, اور اشد ضرورت ہے پاکستان میں, اور دنیا بھی اس طرف جا رہی ہے. آج کل یہ کرونا وائرس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ایک ہوا ہوا ہے اکانومی کا, اور انشاءاللہ جب دنیا اس میں سے باہر نکلتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کا بھی فیوچر ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی فیوچر ہو. جی, بڑی خوش آئند بات ہے ملک صاحب, لیکن یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں یہ قومی شاہراہوں پر چلتے دیکھ سکیں گے ہم؟ دیکھیے, ہماری منسٹری تو چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد جو ای سی سی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے ختم ہو, اور جو پالیسی ایک بن چکی ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو, اس کے ایسا روز نکلے اور لوگ یہ گاڑیاں جو ہیں اس کو پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ بننی شروع ہوں یہ گاڑیاں. اور یہ جو ہماری پالیسی کا فوکس ہے وہ یہ کہ میک ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہو موٹر سائیکل کی, رکشا کی. آلریڈی ابھی یہ پالیسی پوری طرح اپروو نہیں ہوئی, لیکن آلریڈی میں 2 فیکٹریز کو انوگریٹ کر چکا ہوں. ایک کراچی میں کراؤن گروپ ہے, وہ موٹر سائیکلز بنانا چاہتے ہیں الیکٹرک. دوسرا لاہور میں سازگار گروپ ہے جو رکشاز بناتے ہیں, سب سے بڑے مینوفیکچرر ہیں, اور انہوں نے الیکٹرک رکشا آلریڈی یہاں پر تیار کر لیا, اور وہ اس کی مینوفیکچرنگ میں جانا چاہتے ہیں. پھر چائنا سے جو بڑے گروپس ہیں, ان کے 3 بڑے گروپس ہیں, BYD ہے, BAIC ہے, شنگھائی آٹوموبائل کارپوریشن ہے. یہ تینوں بڑے گروپس جو ہیں یہ پاکستان آنے کو تیار ہیں, لیکن وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ پالیسی ہماری فائنلائز ہو کے اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے.
اور انشاءاللہ جب یہ سٹارٹ ہوگی تو مجھے امید ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں ہم یہ گاڑیاں دیکھ سکیں گے. ایک اور خوش عین خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے میں جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے وہاں کے اندر انہوں نے ایک ٹینڈر فلوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تمام جو فلیٹ ہے تقریباً ان کے پاس وہ 500 کی فلیٹ بنتی ہے گاڑیوں کی, بسز, موٹر سائیکلز کی, وہ تمام کو الیکٹرک پر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی موومنٹس ہو رہی ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرک طرف شفٹ کریں اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی میں اور جو بھی پروسیس انہوں نے کیا ہے اس کو جلد از جلد ختم کر کے یہ گاڑیاں پاکستان میں آ سکیں گی اور بن سکیں گی اور لوگ چلا سکیں گے. جی بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. کورونا وائرس کا خطرہ جہاں پورے ملک کو درپیش ہے وہاں اسلام آباد کی انتظامیہ شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے. شہریوں کو بازار جانے سے روکنے اور گھر پر ڈیلیوری سروس کی سہولت دینے کے لیے ایک اور اپلیکیشن کا اجرا کیا گیا ہے جس کے تحت اسلام آباد کے مکینوں کی بازار جانے کی جھنجھٹ ہوئی ختم. پھل, سبزیاں اور سودا سلف سب کچھ ملے گا گھر کی دہلیز پر, وہ بھی ایک ٹیپ سے. جی ہاں, اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے آغاز کیا ہے ڈیلیور اٹ ایپلیکیشن کا. اب سب کچھ منگوائیں محض ایک کلک پر. تو ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنی ہوسٹ رضیہ خان کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ گھر میں رہیں, محفوظ رہیں. اللہ حافظ.